There is a lot of dispute on the length of a paragraph. There are people who say that a paragraph is not longer than 100 words. There are people who say that a paragraph should not be longer than 5 sentences. مسئلہ یہ ہے کہ پیراگراف جو ہے یا ایون جملہ بھی جب یہ کہا جاتا ہے نا کہ جملے کی لینتھ اتنی ہونی چاہیے یا پیراگراف کی لینتھ اتنی ہونی چاہیے، دیکھیں ہم اپنے خیال کے مطابق اپنے جملے کو ڈھالتے ہیں، ہم اپنے آرگیومنٹ کے مطابق اپنے پیراگراف کو ترتیب دیتے ہیں. میں یہ نہیں ہو سکتا کہ پیراگراف کا سانچہ بنا کے اس کے اندر خیال کو فٹ کروں کہ میرا جو خیال ہے وہ اس پیراگراف کی لینتھ سے زیادہ نہیں ہو سکتا. اٹ از سم تھنگ نیچرل. میرے پاس جتنی بات ہوگی میں جس طرح کا جیسے ڈیفینیشن والا پیراگراف یہ بہت لمبا نہیں ہوتا، لیکن جب آپ کسی چیز کو آرگیو کر رہے ہوتے ہیں تو وہ لمبا چلا جاتا ہے. اسی طرح سے جب آپ کمپیئر اینڈ کنٹراسٹ کرتے ہیں وہ پیراگراف عموماً لمبا ہوتا ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ آپ پیراگراف کے اندر کر کیا رہے ہیں وہ آپ کے پیراگراف کی لینتھ کو ڈیٹرمن کرتا ہے. دوسری بات یہ کہ آپ کا ایک اپنا ایکسپریشن ہے. کچھ لوگ جو بات کرتے ہیں بڑی تفصیلاً کرتے ہیں. اب میں اگر عامر شہزاد کی رائٹنگ کی بات کروں، عامر شہزاد کا پیراگراف ہمیشہ بہت لمبا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ ایکسپلین بھی کرے گا، وہ آرگیو بھی کرے گا، وہ ایویڈنس ایک نہیں دے گا، اکثر وہ 2 ایویڈنس دے گا، اس کا پیراگراف لمبا جائے گا. اب اگر میں اس چیز کے اوپر جاؤں جو کہ کہا جاتا ہے جی ایک صفحے پہ 2 سے زیادہ پیراگراف نہیں ہونے چاہیے، ایگزامینر ایگزاسٹ ہو جائے گا. اچھا اس کو بریک دینے کی ضرورت ہوتی ہے، آپ زیادہ لمبا جملہ نہیں بنا سکتے. پرابلم یہ ہے کہ آپ جس رائٹنگ کو اسپیسیمن رکھ رہے ہیں وہ ہے جرنلسٹک رائٹنگ. جرنلسٹک رائٹنگ کے اندر میرے پاس جو پیراگراف آتا ہے وہ ایک چھوٹا سا پیراگراف ہے. تو ایک صفحے کے اوپر یہ اتنے سے پیراگراف بنے ہوئے ہیں، اگر میں اسے ہاتھ سے لکھنے بیٹھوں تو وہ ہارڈلی 70-80 الفاظ کا ایک پیراگراف بنے گا. اب اگر اس کی بنیاد کے اوپر میں نے ایکیڈیمک رائٹنگ شروع کر دی، ایکیڈیمک رائٹنگ اور جرنلسٹک رائٹنگ میں بہت فرق ہے. جرنلسٹک رائٹنگ وہ ہے جس کی شیلف لائف ہے 1 دن، تو آپ کی جو ایکیڈیمک رائٹنگ ہے وہ 1 دن کی تو نہیں ہے. اخبار جو آپ نے آج خریدا ہے کل وہ پرانا ہے. اور کتاب کیا ہے؟ کتاب ٹائم لیس ہے. آپ نے جو کتاب پڑھی ہے آپ اپنے بہن بھائیوں کو دیتے ہیں. آپ نے جو کتاب خریدی ہے وہ آپ کی ایک انویسٹمنٹ ہے. آپ کو پتا ہے کہ کتاب ایک سیریس انویسٹمنٹ ہے. اخبار تو لے کے آپ چھوڑ بھی دیتے ہیں. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جرنلسٹک رائٹنگ غلط ہے یا اس میں گرامر ٹھیک نہیں ہے. جرنلسٹک رائٹنگ میں جو ٹاپک، پلیز میوٹ یور مائک، جرنلسٹک رائٹنگ کے اندر جو ٹاپکس ہیں وہ کنٹمپرری ہیں اور اس کے اندر کسی بھی ایشو کا فالو اپ چل رہا ہوتا ہے. تو اگر بجٹ آ رہا ہے آپ کو روز بجٹ کے اوپر ایک ہی بات سننے کو ملے گی. ہاں اس کا پرسپیکٹو بدل سکتا ہے، کوئی اکانومی کے پرسپیکٹو سے بات کر رہا ہوگا، کوئی ایجوکیشن کے پرسپیکٹو سے، کوئی انفلیشن کے پرسپیکٹو سے بات کر رہا ہوگا. وہ ویریشن ضرور ہوگی لیکن آپ کو اسی موضوع کے اوپر بار بار فالو اپ ملے گا. کنٹمپرری کیوں ہوں گے؟ کیونکہ اس کے اندر آپ کو ہسٹوریکل پرسپیکٹو نہیں ملے گا. تو آپ کو کوئی یہ نہیں بتائے گا کہ ہیومن رائٹس جو ہیں وہ کہاں سے آئے ہیں. آپ کو یہ ضرور بتایا جائے گا کہ یہ فنڈامنٹل ہیومن رائٹ کی ایک عدد وائلیشن ہے. تو جرنلسٹک رائٹنگ کا سکوپ جو ہے وہ کم ہوتا ہے. لیکن جب ہم ایکیڈیمک رائٹنگ کی بات کرتے ہیں، ایکیڈیمک رائٹنگ از مور سیچوریٹڈ ود آئیڈیاز. یہ سیچوریٹڈ ود آئیڈیاز کیوں ہے؟ اس کا مقصد، کتاب کا مقصد آپ کو انفارمیشن دینا نہیں ہے. کتاب کا مقصد ہے آپ کو نالج دینا، اور نیوز پیپر کا مقصد آپ کو نالج دینا نہیں ہے. نیوز پیپر کا مقصد ہے آپ کو انفارمیشن دینا. تو کتاب جب آپ کو نالج دیتی ہے وہ نالج بہت کمپریہنسو ہوتا ہے، وہ ہولسٹک ہوتا ہے، ایک پورے کے پورے ایریا کو، ایک چیز کو کور کیا جاتا ہے. جب ہم جرنلسٹک رائٹنگ کی بات کرتے ہیں تو وہ آپ کو انفارمیشن دیتی ہے، وہ آپ کو اپ ٹو ڈیٹ رکھتی ہے، آپ کو پتا چلتا ہے کہ ریسنٹ ڈیولپمنٹس کیا ہیں. یہ ایک بنیادی فرق ہے. اگر آپ کتاب میں پیراگراف دیکھیں اور کتاب کے پیراگراف کو ہاتھ سے لکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا ایک عام پیراگراف، کتاب کا چھوٹا پیراگراف بھی اتنا لمبا چلا جائے گا کہ اس کے اندر 3-4 پیراگراف اخبار کے آ جائیں گے. سو پہلی بات تو یہ کہ پیراگراف کی لینتھ سے کوئی آپ کے ایگزامینر کو فرق نہیں پڑتا، وہ پریشان نہیں ہوتا، اسے گھبراہٹ نہیں ہوتی، اس کو بریک نہیں چاہیے ہوتی. یور پیراگراف مسٹ میک سینس. آپ کا پیراگراف شارٹ بھی ہو سکتا ہے، 80 ورڈز کا ہو سکتا ہے، 100 ورڈز کا ہو سکتا ہے. یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ پیراگراف میں کیا لکھ رہے ہیں. سو پیراگراف کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ ریلیٹڈ سینٹینسز ہوتے ہیں about
a theme or about an idea. تو ایک آئیڈیا کے اوپر جو میں نے ریلیٹڈ سینٹینسز لکھے ہیں وہ ملا کے ایک پیراگراف بناتے ہیں. So if I'm saying Pakistan is a garrison state and I am able to prove my point in 10 sentences, that is my paragraph. But there is another person who is contesting the same idea in 5 sentences, that is also correct. تو اب اس میں یہ نہیں ہے کہ جس نے 10 سینٹینسز لکھے ہیں اس نے ایگزامینر کو تھکا دیا یا اس کا پیراگراف خراب ہو گیا یا جس نے 5 سینٹینسز لکھے ہیں اس نے کچھ گڑبڑ کر دی ہے. آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس نالج. آپ پلیز میوٹ یور مائک. آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس نالج کتنی ہے اور اس نالج کے اکارڈنگلی آپ کے پیراگراف کی لینتھ ہوگی, وچ از ویری امپورٹنٹ. اور آپ کے آئیڈیا اور آپ کی نالج ڈٹرمن کرے گی کہ آپ کے پیراگراف کی لینتھ کتنی جائے گی. اور آپ نے جس اسپیسیمن کو سامنے رکھنا ہے, چاہے آپ کی رائٹنگ کی کوالٹی ہو, وہ کتاب ہے. اگر آپ اخبار کا ایکسپریشن اٹھائیں گے, اخبار کا جارگن اٹھائیں گے, اس میں اور کتاب کے جارگن میں بہت فرق ہوتا ہے. کتاب کو پڑھ کے جب آپ ایسے لکھیں گے تو آپ کی رائٹنگ جو ہے اس میں زمین اور آسمان کا فرق ہوگا. جب آپ اخبار سے پڑھ کے لکھیں گے تو وہ آلریڈی ڈائلیوٹڈ ہوتی ہے, جب آپ اخبار سے پڑھ کے لکھیں گے وہ فردر ڈائلیوٹ ہو جائے گی. جبکہ کتاب میں آپ کو سیچوریشن ہوتی ہے آئیڈیاز کی. اسی لیے کتاب کے 2 صفحے پڑھ کے ہم تھک جاتے ہیں, کیونکہ ہمیں بہت زیادہ نالج ملتی ہے. کتاب کو پڑھیں, کتاب کو پڑھ کے لکھیں اور اپنے خیالات کے اوپر جملے کی یا پیراگراف کی لمبائی کی قدغن مت لگائیں, کیونکہ زبان جو ہے وہ استعمال سے آتی ہے اور اپنے خیال کے مطابق ان سانچوں کو آپ نے ڈھالنا ہے. اس کے مطابق آپ نے, اس سانچے کے مطابق آپ نے اپنے خیال کو ترتیب